اے، آج کی جو کچھ خبریں ہیں بڑی گرم گرم، ان پہ بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ جی بسم اللہ۔ یہ ختیجہ شاہ کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا، یا ان پہ جو سختیاں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، اور آج سنا ہے ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا کہانی؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اس وقت کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مئی میں مطلب بڑا اپنا رول پلے کیا ہوا ہے۔ یہ ہم اسی نہر پر جا رہے ہیں جس نہر پر یہ ساری نرسری بنتی رہی ہے، نرسری تیار ہوتی رہی ہے۔ یہ خدیجہ شاہ اور اس کے بعد جو دوسری دو چار وہ صنم جوید اور پتہ نہیں کو دو چار جو محترمائیں پکڑی ہوئی ہیں نا، یہ اسی نہر پر یہ آپ پیاری ہوئی ہے، اسی نہر پر تیاری ہوئی ہے، اسی نہر کے وہ آگے جا کے زمان پارک میں ان کی جو سارے پتہ بدماشیاں جو گرو اپ ہوئی ہیں۔ تو خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں جی، وہ اب ڈیفینیٹ جہاں جہاں ان کے خلاف مقدمے درج ہیں، جہاں جہاں انہوں نے اپنے گل کھلائے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پہ ان کے خلاف ریٹیں ہیں، ان کو وہ ظاہر ہے پولیس لے گی، اپنی کسٹڈی میں لے گی۔ تو خدیجہ شاہ ایکچولی نا علی صاحب ایک ٹیسٹ کیس بھی بن چکا ہوا ہے اس وقت کی موجودہ جو ریاست ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس اس لیے بن گیا ہوا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ 2-3 بڑے نام لگتے ہیں، نانا کا نام لگتا ہے، باپ کا نام لگتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر کسی جگہ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، ایک ظلم ایک زیادتی ہوئی ہے۔ یہ محترمہ باقاعدہ طور پر اس دن لوگوں کو اپنے جلووں سے متاثر کر کے وہاں پر لے کے گئی ہیں جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جذبات میں ہرگز نہیں تھی، یہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو لڑکے آتے جاتے کچھ ساتھ مل گیا، یہ پلاننگ والے لوگ ہیں، یہ پہلے سے پلان کر رہے تھے۔ ان کا مقصد ایک تھا کہ ہم نے عمران خان کو خوش کرنا ہے، عمران خان کو خوش کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتی رہی ہیں عمران خان کو خوش ہے، لیکن یہ ان کا فائنلی ٹچ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو تم لوگوں نے سیدھا جناح ہاؤس جانا ہے۔ تو وہ گئے ہیں، وہ پہنچے ہیں، تو یہاں پر کسی قسم کی معافی نہیں ہے ان کے خلاف، وہاں پہ بھی مقدمہ درج ہے کوئٹہ میں۔ اب میری ایک خواہش ہے، شاید کوئٹہ والی پولیس پوری کر دے اپنی اس ایکسکیوز کے بعد کہ ان کا اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں سے، اب کوئٹہ کی فلائٹ یہاں سے ویک میں 1-2 فلائٹیں ہوتی ہیں کہ پہلے ان کو کراچی لے کے جائیں اور کراچی سے بائی فلائٹ جو ہے وہ کوئٹہ لے کے جائیں۔ اب خواہش یہ ہے کہ ان کو اس پولیس کی نارمل گاڑی میں لے کے جایا جائے یہاں سے کوئٹہ تک، ایک تو اس بہانے وہ سیر کر لیں گی پاکستان کی، ایسے گزرتے ہوئے پاکستان حسین پاکستان دیکھیں گی، اور دوسرا ان کو ذرا پتہ لگے گا اگلا جرم کرنے سے پہلے وہ 100 سال سوچیں گی۔ یہ بالکل اچھا ہے جی، اس کو کسی طرح سے بھی دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ ان کو معافی دے دیں گے نا، یہ جو 9 مئی والے ہیں، تو ان جیسے اور بہت پیدا ہوں گے۔ میرے خیال میں بہتر ہے جی لے کے جانا چاہیے کوئٹہ ہم کو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے تاکہ جی آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے، اور وہ انہوں نے کیس بھی وہ پکڑا ہے جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے، یعنی کہ سابق آرمی چیف کی بیٹی ہیں، جی تاکہ یہ میسج جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب تقریباً 13 ماہ بعد جو ہے وہ امریکہ روانہ ہوئے ہیں، اور آج وہ امریکہ پہنچ جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے عموماً اتنا ٹائم نہیں آتا، اتنا وقفہ نہیں آتا، اور جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر لیتے ہیں، لیکن ادھر تو 13 ماہ تک اعظم منیر صاحب جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب گئے، مڈل ایسٹ گئے، چائنا گئے، اس کے بعد 13 ماہ بعد امریکہ گئے ہیں۔ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ مجھے نا عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فوجیوں کے نواز شریف لگتے ہیں، وہ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہے، فوجیوں کے نواز شریف۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فوجیوں کے نواز شریف لگتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے واقعی کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے نا کہ جی ہمیں مطلب کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے، ان سے نکلنا ہے۔ نواز شریف صاحب جب آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ ان کا سارا جھکاؤ کدھر تھا؟ ان کا سارا جھکاؤ سعودی عرب کے ساتھ تھا، چائنا کے ساتھ تھا، ترکی کے ساتھ تھا، یورپ کے ساتھ تھا، سعودی امریکہ سے نکلنا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ جب یہ پتہ ہے جب اس ملک میں طوالت دینی ہوتی ہے نا اپنے اقتدار کو، تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے امریکہ کے جا کے گود میں بیٹھ جائے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب ہوں، چاہے ان کے بعد باجوہ صاحب ہوں۔ سیدھا اور آسان طریقہ ہے اپنے جو اقتدار ہے اس کو لمبا کرنے کے لیے امریکہ کی گود میں بیٹھ جائے۔ عاصم منیر صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں،
مجھے آج کے اس دورے کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب یہ وقت آئے گا عاصم منیر صاحب کے جانے کا تو وہ بڑے ہی مہذب، پیار، محبت اور مثال قائم کریں گے اپنے اس عہدے کو چھوڑنے سے، اور وہ تیار کر کے جائیں گے اپنے بعد کہ یہ جو پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں ان کو وہ کنٹینیو کر سکیں۔ پاکستان سب سے پہلے کا جو نعرہ فیک مشرف صاحب لگایا کرتے تھے، عاصم منیر صاحب اس کو آج پورا کر رہے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے۔ تو امریکہ کی ہمارے اوپر جو آلویز جو ان کے ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا نہ بیڑی بیڑا پہنچتا ہے، نہ ان کی امداد پہنچتی ہے، نہ ان کا کوئی لگایا ہوا ہمیں کوئی کارخانہ نظر آتا ہے، نہ ان کی کوئی لگائی ہوئی اس ملک میں کوئی اقتصادیات کچھ نظر کبھی بھی نہیں کچھ آیا۔ تو عاصم منیر صاحب نے یہ میسج دیا ان کو کہ جناب ہم آزاد ہیں، اپنی پالیسیوں کے فیصلے ہم خود کریں گے، ہم آپ سے متاثر نہیں ہیں یا آپ کے حکم پر نہیں چلیں گے۔ 13 ماہ بعد فیصلہ کرنے کا مقصد صرف امریکہ کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمیں خوددار قوم ہے اور ہم لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں آپ لوگوں سے ڈرنے اور جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے لے کر 2016-17 تک اپنی حکومت پاکستان چلایا تھا۔ سب نے کہا کہ امریکہ کے آپ خلاف ہیں، امریکہ کی لوبی سے نکل گئے ہیں، سعودی عرب کے ایون سعودی عرب کے مسائل یمن میں وہاں سے آپ نکل گئے ہیں، لیکن کیونکہ جب آپ کچھ کرنے والے ہوں تو آپ کر لیتے ہیں، اور وہ سب کچھ آپ نے کیا تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا، خاور مانیکا صاحب آج اسلام آباد کی اسی عدالت میں اپنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ پہنچے ہیں، خود پہنچے ہیں آج ان کو لے کے، تو یہ کیا سرپرائز ہے؟ یار یہ والے سرپرائز پہ نا بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میرے اپنے دوست مجھ پہ غصہ کر جاتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی مطلب انہوں نے جو بھی کہا ہماری نون لیگ کے بارے میں، جو بھی ہمارے قائد کے بارے میں کہا، کبھی ان سے ہم نے کوئی شکوہ گیلا نہیں کیا، لیکن بشرا بی بی کے معاملے پر جب کوئی بات کرتے ہیں، خاور مانیکا کے معاملے کو بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے یہ جو گندی حرکات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں سر، اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی غیرت جاگ گئی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، ان کے گھر کا میٹر ہے، یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اپنے پاس سے کچھ ڈالوں گا، نہ موجود ڈالنے کی ضرورت نہیں، یہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ میاں صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کی بیوی جو پیرنی تھی، وہ مطلب جو بھی ان کے پاس علم تھا اس سے مستفید ہونے کے لیے عمران خان صاحب آتے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان کی غیر موجودگی میں جو کیا وہ کسی مرید کو زیب نہیں دیتا۔ تو اب وہ اپنے جو ہے نا وہ ہر دوسرے دن ایک نئے گواہ کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے گھر میں آتے تھے، عمران خان صاحب ان کے گھر میں آ کر، حالانکہ عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی بشرا بی بی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہ ان کے سابق ہسبینڈ ہیں، وہ اپنی عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو نکاح ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور اس پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ملے، اس پر بشرا بی بی کو سزا ملے۔ اب جو بھی اسلامی سزا ہے یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن یہ پیور معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس پہ میرے اور آپ کے کوئی خوشی نہیں ہے، ہمیں اللہ معاف کرے کہ یہ ایک دیکھیں عبرت ہے آپ مسلمانوں کے لیے، کوئی اگر ایسی حرکت ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، وہ عدالت کرے گی۔ مقصد واحد جو اس وقت مجھے خاور مانیکا کا نظر آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ انصاف چاہتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کی بیوی نے اپنے، اب وہ لفظ میں علی صاحب استعمال نہیں کرنا چاہتا عمران، آشنا، نہیں میں نہیں کہتا، میں آشنا کیوں کہوں جی، مجھے کیا ضرورت ہے آشنا کہنے کی؟ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ نہیں وہ کہتے رہیں، وہ خود کہتے رہیں کہ وہ آشنا تھے، لیکن میرے لیے غیر مناسب لفظ ہے۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے، آشنا کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا، کوئی ریاست غیر پارلیمانی مدینہ ورڈ کے نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کے بنانے والے وہ فاؤنڈر ہیں سر، میں ایسا نہیں ان کے لفظ استعمال، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو بندہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے وہ آشنا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ یہ سارے لفظ جو آپ مطلب وہ ڈائریکٹ خامند ہو سکتا ہے۔ کور کر رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو پھر بھی نہیں مانوں گا کہ وہ آشنا ہے، تو اس لفظ آشنا کو ہم لوگ کم استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، بار بار لفظ آشنا استعمال نہ کریں۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ جناب یہ ان کے معاملی ذاتی معاملہ ہے، ہم اس پہ میرے خیال میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے، او جانے دیو جانے تو نہ جانے۔ چلو جی سر، آخری سوال ہے، راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ اچانک ان کا ضمیر جاگا ہے، تو جاگا ہے تو کیوں جاگا اور کس کے لیے جاگا ہے؟ اچھا یار یہ جو ضمیر ہے نا علی صاحب، جاگنے چاہیے۔ اگر وہ ایک نا بڑی مزے کی بات ہے، اب یہ معاملہ تو گزر گیا ہے پچھلے سوال والا، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، یہ بھی غیر مناسب ہی ہے۔ سوشل میڈیا بڑی ظالم شے ہے، اس پہ ایک پوسٹ تھی، کہتے ہیں کہ اگر اس وقت خاور مانیکے کا ضمیر جاگا ہوتا اور ایک گولی چلی ہوتی تو پاکستان کے آج حالات یہ نہ ہوتے۔ تو اگر اس وقت جاگتا ضمیر راؤ صاحب کا، جب یہ سب کچھ ان کی زیر نگرانی ہو رہا تھا،
जब वो उसका पार्ट थे तो ये बहुत अच्छा था। कैसी बात करें आप, रियासत मदीना के जो पाकिस्तान में रियासत मदीना के मोहज्जद को आप गोली मरवाना चाहते थे? मैंने कहा ही नहीं है। मैंने तो आपको एक सोशल मीडिया की लाइन पढ़ के सुनाई है, ये भी लाइट मूड में, और इसको नथी कर रहा हूं मैं राव साहब से कि राव साहब का अगर उस वक्त जागता ना ज़मीर, जब ये सब कुछ जरदारी, अच्छा जब देखें, जब जरदारी साहब की जिनसे आशनाई थी, अयान अली साहबा के बैग में $5 लाख रख कर एयरपोर्ट पर जा रही थी, और रावनवार साहब उस वक्त उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उस वक्त जमीर जागता तो वो $5 लाख वाला रुलाना पड़ता। अरबों खरबों रुपया कहा जाता है कि वो डॉलरों की सूरत में ये लड़की जो है दुबई में, इसने कोई साल में कोई 50 टूर किए हैं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि वो डॉलर लेके जाती थी। मशहूर गर्ल थी, डॉलर गर्ल उसका नाम था, वो लेके जाती थी। बट एनी हाउ, हमें देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के लाडले, उनको रावनवार साहब को उनका बेटा कहा जाता है, उनके बड़ा करीब कहा जाता है, उनका बड़ा राइट हैंड कहा जाता है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो अली साहब करेक्शन कीजिएगा, जब मुर्तजा भुट्टो साहब उनको जाहिर है उनके साथ जो हादसा हुआ जिसमें वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसमें नाम था, उसमें भी इन शख्स का नाम था। ये जो रावनवार साहब है उसमें भी नाम था कि वो जो मारने वाले तो दूसरे थे, लेकिन इनका नाम था कि ये भी शायद उसमें शामिल है। तो देखिए, अभी ये चीजें अगर सामने आ रही हैं तो इसको सियासत से हटकर इन चीजों पर बिल्कुल रियासत को गौर करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, राव अनवार को बुलाना चाहिए, और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो इल्जामात लगा रहे हैं वो उनसे पूछने चाहिए। और मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब को भी इनको कोर्ट के चेहरे में लाना चाहिए कि आप मेरे पर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं कि सिंध के अंदर जितनी करप्शन हो रही थी उसके हेड जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। ये छोटी बात नहीं है, बदअमनी के जो जिम्मेदार हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो सिंध के अंदर चल रही हैं, इसके वाहिद जिम्मेदार जो है आसिफ अली जरदारी साहब है। ये कह रहे हैं रोहनवार साहब, तो मेरे ख्याल में रोहनवार साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को जरूर अदालत में लेके जाना चाहिए और उनसे ये सवाल करना चाहिए ये आप मेरे खिलाफ कैसे कह रहे हैं। और अगर वो नहीं लेके जाते तो फिर मैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कहीं आसिफ अली जरदारी साहब इन तमाम चीजों में मुलव्वस तो नहीं है। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब से बिलावल के पापा कहें तो ज्यादा अच्छा है कि बिलावल के पापा कहीं इन तमाम चीजों में मसरूफ तो नहीं है। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाने से पहले अब जो जलसे जुलूसों में कर रहे हैं अपने बाबा के बारे में इंक्वायरी करेंगे, या फिर कहेंगे कि क्योंकि वो 70 साल के हो गए हैं, सिस्टम हिल गया, वो सही तरह से जवाब नहीं दे पाते, इसलिए उनको इस चीज से बरी कर देंगे। अब आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो के दरमियान में गेम खेली जाएगी। कल का इंटरव्यू जो था वो आसिफ अली जरदारी का था, जो उन्होंने बिलावल को कहा था कि बिलावल ना समझदार है ना तजर्बाकार है। मुझे लगता है आजकल में बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू आने वाला है जिसमें वो कहने वाला है मेरा बाप करप्ट है, मेरे बाप ने सारा कुछ किया हुआ है और मैं अपने बाप से ला तलकी का इजहार करता वो ये भी कह सकता है कि मैं ऐसा समझदार नहीं बनना चाहता जो करप्ट हो। बस हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपना देखें, उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो उनको आसिफ अली जरदारी से साइड होना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब का तो छोड़ा ही कुछ नहीं रहा अनवार ने, और अगर अनवार के बताए हुई चीजों को लेकर आसिफ अली जरदारी इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो कौन वोट देगा बिलावल भुट्टो? तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने बाप से ला तलकी किए बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राव अनवार के बयानात और राव अनवार के ये जो मीडिया पर आकर बैठने के बाद। बहुत शुक्रिया चोई साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह